آج ہم آپ کو رخشانی برادر قبائل کی اصل تاریخ اور بلوچستان کے شہر نوشکی کے تاریخی پس منظر سے آگاہی دیں گے۔ نوشکی، جس کا بنیادی نام بلوچی زبان میں نوشکے ہے، جو لفظ نوش سے بنا ہوا ہے۔ نوش کے معنی ہے ختم کرنا۔ لفظ نوش کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے کا تعلق بادینی بلوچ قبیلے کے جد امجد سردار بادین رخشانی سے جا ملتا ہے۔ سردار بادین رخشانی بادینی بلوچ قبیلے کا جد امجد اور رخشانی اتحاد کا سردار اعلیٰ یعنی چیف آف رخشانی تھا۔ رخشانی رخشان علاقے میں آباد متعدد بلوچ قبائل کے اتحاد کا نام ہے، جن کی اپنی ایک الگ آزاد اور خود مختار ریاست خاران تھی، جس کے حکمران نوشیروانی رخشانی بلوچ تھے، جبکہ رخشانی بلوچی زبان کا ایک بڑا لہجہ بھی ہے جو نوشکی، خاران، واشک، چاغی، پنجگور، تربت میں زیادہ تر بولی جاتی ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا صدیوں سال پہلے، سن 1445 عیسوی میں، جب رخشانی اتحاد سے تعلق رکھنے والے برادر اقوام کے لوگوں پر امیر کابل مغل بادشاہ شاہ عباس کا نمائندہ شاہ ولی خان مغل، جو سرحدی علاقے پر گورنر مامور تھا اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر رخشانی اقوام کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، جب اس بات کی خبر رخشانی اقوام کے سپہ سالار چیف آف رخشانی سردار بادین رخشانی بلوچ کو ملی، جو کہ ان دنوں واشک کے علاقے رخشان میں رہائش پذیر تھا، تو سردار بادین رخشانی اپنے قومی بھائیوں کی مدد کرنے نوشکے پہنچا۔ شورا وقت سے منسوب ہونے کی وجہ سے ان دنوں نوشکے کا اپنا کوئی تاریخی نام اور پہچان نہ تھا۔ سردار بادین اس علاقے میں پہنچتے ہی سب سے پہلے حالات کا جائزہ لینے لگے، تو سردار بادین کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ رخشانی اقوام کا مغل افواج یعنی ایک تربیت یافتہ ریاستی فوج کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ رخشانی اقوام میں اکثریت کے پاس نہ کوئی جنگی تربیت تھی اور نہ کسی کے پاس کوئی جنگی اوزار اسلحہ تھا۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سردار بادین نے اپنی عقل و فہم سے کام لیتے ہوئے ایک جنگی حکمت عملی کے تحت ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبہ کچھ اس طرح تھا کہ رات کو مغل گورنر شاہ ولی خان اور اس کی افواج کو دعوت کے بہانے بلایا جائے گا۔ یہ دعوت برائے نام تھی تاکہ بغیر کسی شک و شبہ کے گورنر شاہ ولی خان کو اس کی افواج سمیت ایک جگہ جمع کیا جا سکے، اور گورنر کو یہ کہہ دیا گیا چونکہ ہم سب فوجیوں کو ایک ساتھ دعوت دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو اب کے ہر فوجی کے لیے الگ الگ گھروں میں دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سردار بادین رخشانی کا مقصد مغل افواج کو منتشر کرنا تھا تاکہ ان کا خاتمہ کرنا آسان ہو۔ منصوبے میں یہ پہلے ہی طے پایا تھا کہ جب سب دعوت کھانے بیٹھ جائیں گے تو ایک بندہ پہاڑ پر جا کے ڈھول بجائے گا۔ پہلی بار ڈھول کا تھاپ سنتے ہی سب لوگ اپنے اپنے مدعو کیے ہوئے فوجی کا ہاتھ دھوئیں گے تو وہ اپنے اسلحہ یعنی خنجر اور تلوار نیچے رکھ دیں گی۔ پھر دوسری بار ڈھول کا تھاپ سنتے ہی سب لوگ حملہ آور ہو کر گورنر شاہ ولی خان کو اس کی افواج سمیت نوش یعنی ختم کر دیں گے۔ تاہم منصوبہ کامیاب ہوا اور ہر ایک نے اپنے مدعو کیے ہوئے فوجی کو نوش یعنی ختم کر دیا۔ مغل نمائندہ شاہ ولی خان اور اس کی افواج کا ظلم و ستم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس منصوبے میں مغل گورنر شاہ ولی خان اور اس کی افواج کے 72 لوگ مارے گئے، جن کی قبریں آج بھی نوشکے کے ایک مقام نوک جو کہ شاہی مردان کے قبرستان میں موجود ہیں، اور ان فوجیوں میں سے 2 آدمیوں کو جان بوجھ کر زندہ چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اس بات کی خبر امیر کابل شاہ عباس کو دے، اور ان فوجیوں کو زندہ چھوڑنے کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر بعد میں امیر کابل کی طرف سے کوئی انتقامی کارروائی ہوئی، امیر کابل نے کسی چشمدید گواہ کا مطالبہ کیا تو خود اس کے اپنے ہی فوجی اس بات کی گواہی دیں۔ امیر کابل جب تک اپنے نمائندے کے قتل ہونے پر انتقامی کارروائی کرتا، اس سے قبل سردار بادین رخشانی بلوچ خود ایک خنجر اور ایک کفن کے ساتھ امیر کابل شاہ عباس کے دربار میں پہنچ گیا۔ امیر کابل نے زندہ کابل پہنچنے والے فوجیوں کے باتوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ فرمان جاری کیا ہوا تھا کہ اپنے گورنر کے قاتل سردار بادین نامی شخص کو زندہ پکڑوا کر گرم تیل میں ابالنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سردار بادین رخشانی نے امیر کابل کے اس فرمان کا سن کر خود امیر کابل شاہ عباس کے سامنے پیش ہو کر گورنر شاہ ولی خان کے ظلم و ستم کا حوال دیا کہ کس طرح امیر کابل کی لا علمی میں اس کا مامور کردہ گورنر شاہ ولی خان اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا تھا۔ پھر سردار بادین نے امیر کابل سے اپنی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے زندہ چھوڑے جانے والے ان 2 فوجیوں سے بھی پوچھنے کو کہا، اور امیر کابل سے کہا، اسلام میں کسی کے قوم والوں کے ساتھ ناحق ظلم و زیادتی کی سزا موت ہے، تو آپ کے گورنر کے کارنامے بھی کچھ اسی طرح تھے۔ اگر میں نے ٹھیک کیا ہے تو مجھے زندہ اپنے علاقے جانے دیا جائے، اگر غلط کیا ہے تو میں اپنے ساتھ اپنا کفن اور یہ خنجر لے کے آیا ہوں۔ ابتدا میں امیر کابل شاہ عباس سردار بادین اور گواہ کی باتوں سے برہم ہو گیا
اور پھر امیر کابل نے اس ظلم و ستم کے گزرے حالات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سردار بادین رخشانی بلوچ کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آج کے بعد مغل افواج اس علاقے نوشکے میں داخل نہ ہوگی، بلکہ امیر کابل سردار بادین کی فہم فراست یعنی بغیر کسی لشکر کے فوج کو ختم کرنا اور پھر بہادری کے ساتھ کابل دربار میں اکیلے آنے سے اس قدر متاثر ہوا کہ نوشکے علاقہ سردار بادین رخشانی کو اس کی جرت اور بہادری کی وجہ سے بطور دستار انعام میں دے دیا، جیسے بعد میں سردار بادین رخشانی نے اپنے بھائی میر جمال الدین رخشانی جو کہ اس منصوبے میں مکمل ساتھ دینے اور افواج کو مار بھگانے میں بھرپور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائی سردار بادین کا ساتھ دیا تھا، تو سردار بادین نے علاقہ نوشکے کا کچھ حصہ اپنے بھائی میر جمال الدین رخشانی کو دے دیا۔ چونکہ یہاں سے سردار بادین نے ظلم و ستم کا بیج نوش یعنی ختم کیا تھا، تو اس علاقے کا نام نوش سے نوشکے رکھا۔ موجودہ نوشکے کا نام رخشانی اقوام اور سردار بادین رخشانی کی بہادری کا نشان ہے، جس کو آج کل نوشکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی دن سے نوشکے کے وارث رخشانی اتحاد کے 3 بردار اقوام بادینی رخشانی، جمال دینی رخشانی اور ماندائی رخشانی بن گئے۔ بادینی بلوچ قبیلے کا نام سردار بادین رخشانی سے منسوب بادینی رخشانی اور جمال دینی بلوچ قبیلے کا نام میر جمال الدین رخشانی سے منسوب جمال دینی رخشانی ہے۔ سردار بادین رخشانی کے 4 بیٹے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے ہی سردار بادین نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کمالان کو اپنا جانشین اور اپنے نام پر بننے والے بادینی قبیلے کا سردار مقرر کر رکھا تھا۔ سردار کمالان جس کے نام پر طائفہ کمالان زئی مشہور ہے۔ سردار کمالان رخشانی نے اپنے بعد اپنے اکلوتے بیٹے مراد کو بادینی قبیلے کا سردار مقرر کر کے نوشکے کے تمام زمینی جائیدادیں اس کے سپرد کر دیا۔ سرداری والا نظام 150 سال سے زائد عرصے تک سردار کمالان کی اولاد یعنی طائفہ کمالان زئی اور مراد زئی کے پاس رہی، جو کہ آج کل بولان زئی طائفے کے پاس ہے۔ بادینی رخشانی قبیلے کے ذیلی شاخوں کے نام کمالان زئی، بولان زئی، مصری زئی، جنگی زئی، ہلو زئی، انگل زئی، ڈائی زئی، مندو زئی، قمبر زئی، خداداد، جی اند زئی، عزت زئی، فقیر زئی، شامراد زئی، زمان زئی، ماکک، دشت کانی، گورگیج، حاجی زئی، بھلغانی، ناروئی، دینار زئی، شکر زئی بادینی، ازبک زئی، سور، ماموجہ، چلتک زئی، جنگلی اور کترم زئی ہیں۔ بادینی قبیلے کے گزشتہ نامور شخصیات میں قابل ذکر سردار ہی دھل خان بادینی، سردار علم خان بادینی، سردار رحیم خان بادینی گزرے ہیں۔ بادینی اس وقت نوشکی، خاران، چاغی، واشک، آوران، قلعہ سیف اللہ، چمن، افغانستان، ایران، ترکمانستان اور خلیجی ممالک میں کافی تعداد میں آباد ہے۔